خیبر تک ہم حالت جنگ میں ہیں۔ اب میں آپ کو ایک عرض کروں کہ اتفاق دیکھیے کہ یہ کل سر شام یہ جب حادثہ ہوا تو اس سے تھوڑی دیر پہلے سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، تو وہ دہشت گردی کے حوالے سے بات تھی۔ ان کی ایک بات مجھے اچھی لگی، انہوں نے کہا کہ دیکھیے پاکستان پوری دنیا کے امن کے لیے دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب توجہ کیجئے کہ پوری دنیا کے امن کے لیے، بالکل ٹھیک، میں اکیلے کا لفظ اپنے پاس سے لگا لیتا ہوں کہ پوری دنیا کے امن کے لیے اکیلا پاکستان دہشت گردی کے خلاف سرگرم عمل ہے۔ ٹھیک، اور اس میں دیکھیں ہمیں ہر ایکشن کا ریئیکشن آتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جگر چھلنی ہوتا ہے یا سینے چھلنی ہوتے ہیں، وہ ہمارے جگر گوشوں کے ہیں، وہ ہمارے بزرگوں کے ہیں، وہ ہماری ماؤں اور بہنوں کے ہیں، وہ ہمارے بچوں کے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جو بین الاقوامی سطح پر بساط بچائے بیٹھے ہیں، انہیں تو پاکستان کا پہلے تو جوہری نظام جو ہے وہ کھٹکتا ہے، ان کے سینے پہ، ان کی چھاتی پہ مونگ دلتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، وہ اس طرف آتے ہیں کہ ہم مرہم نہ دے سکے، صحیح، لیکن پہلے یہ دیکھیں کہ تبدیلی اب ایک شہر سے نہیں اٹھتی، اب ایک کونے سے اٹھتی ہے، کیونکہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ صحیح، اور کیوں نہیں دیکھتا یو این او، کیوں نہیں دیکھتا امریکہ، اور اب کیوں نہیں دیکھتا انڈیا صحیح، کہ وہ بھی جوہری توانائی ہے، ہم بھی جوہری توانائی ٹھیک ہے۔ یعنی امریکہ اگر جوہری توانائی ہے تو پاکستان بھی جوہری توانائی ہے، بھارت اگر جوہری توانائی ہے تو پاکستان بھی جوہری توانائی ہے۔ یہ جنگ کہاں جائے گی؟ خدا نخواستہ اس سے زیادہ جبر ہوتا ہے، اس سے زیادہ قتل ہوتا ہے، اس سے زیادہ معاشی اور معاشرتی ناہمواریاں ہوتی ہیں، تو پھر انسان نہیں، انسانیت کے لیے یہ خطرہ ہے۔ اور انسانیت تو گلوبل ولیج کا نام ہے۔ سٹیزن شپ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ محدود کر دیا ہم نے حدوں کے اندر، سرحدوں کے اندر، لیکن انسانیت کو تو آپ خوشبو کی طرح سرحدوں کے اندر محدود نہیں کر سکتے نا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اب ایسی صورتحال میں پاکستان کب تک اکیلا لڑے گا؟ پاک فوج کب تک اکیلی لڑے گی؟ ہمارے معصوم کب تک، ہمارے وہ بھی معصوم ہیں جو کشمیر میں ہیں، ادھر بھی جو ادھر جام شہادت نوش کرتے ہیں، اب کوئی داعش اس کا قبول کرتی ہے کہ یہ ظلم میں نے کیا یا کوئی اور کرتا ہے؟ بالکل ٹھیک۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کیوں نہیں بین الاقوامی سطح پہ روکا جاتا؟ میں آپ کو ایک ہے تو مشکل سا نکتہ، لیکن عرفانہ غور کریں تو بڑا آسان ہوگا۔ کسی نے کہا کہ دہشت گردی کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ جواب آیا بڑی آسانی سے ختم ہو سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ اس نے کہا آپ دہشت گردی میں حصہ لینا چھوڑ دیں۔ اب میرا اشارہ کس طرف ہے؟ میرا اشارہ امریکہ کی طرف ہے جو انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، میرا اشارہ بھارت کی طرف ٹھیک ہے ہے، جو بظاہر انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، اب میرا اشارہ ٹرمپ کی طرف بھی ہے جس نے عجیب و غریب باتیں کی، میرا اشارہ اسرائیل کی طرف بھی ہے، اور میرا اشارہ اب افغانستان میں پنپنے والے راہ کی طرف بھی ہے، اور پاکستان میں دندناتے ہوئے راہ والوں کی طرف بھی ہے، میرا اشارہ موساد کی طرف بھی ہے، اور میرا اشارہ جناب سی آئی اے امریکن کی طرف۔ آپ نے اشاروں میں ساری بات کی ہے، لیکن ہم کب تک یہ بات اشاروں میں ہی کرتے رہیں گے؟ عملی طور پر ہم کیوں ان کو جواب نہیں دے سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے، ہمارے ہاں ہر گھر میں آج ایک لاش پڑی ہوئی ہے، دہشت گردی کا شکار جتنی بری طرح سے پاکستان ہوا ہے، پاکستانی عوام ہوئی ہے، شاید ہی کوئی ہوا ہو۔ دیکھیں کیوں جواب نہیں دے سکتے؟ سمجھنے والا نکتہ عرفانہ، یہ آپ کا کویشچن بہت اچھا ہے، بہت ویلڈ ہے۔ میں نے کہا ہے کہ یاد رکھے یہ بین الاقوامی جو چودھری ہے، یہ روس سے لے کے آسٹریلیا تک اور امریکہ سے لے کے جرمنی اور برطانیہ تک یہ یاد رکھے، اگر پاکستان یہ جنگ کسی طرح دیر سے جیتتا ہے ٹھیک ہے، یا لوز کرتا ہے، میں بڑے واضح لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں پھر یہ لوگ کس طرح خیر منائیں گے۔ میں نے پچھلی بات میں بھی آپ دیکھیں تو ایک زنجیری عمل ہے دہشت گردی۔ جب آپ کسی کو، کسی علاقے کو، وہ ایک ملک میں ہو، وہ ایک گلوبل ولیج میں ہو، وہ ایک گاؤں کا کونا ہو،
وہ ایک شہر کا کونا ہو، جب جانے والے سارے راستے وہاں معاشی ناہمواری رکھیں، معاشرتی ناہمواری رکھیں، جبر ہو، تشدد ہو، جرم ہو، قتل ہو، ان کا زنجیری عمل دہشت گردی بنتا ہے۔ تو اب اس جنگ کو پاکستان اکیلا کب تک لڑے گا؟ اور یہ اس کی چنگاری پاکستان سے کبھی نہیں اٹھی۔ ہاں اس حد تک ضرور ہے، ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ کہہ رہی تھی کہ سر یہ سارے معاملات کو آخر کوئی تو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ بالکل، میں کہتا ہوں میر جعفر ہیں، میں کہتا ہوں میر صادق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، فیسیلیٹیٹر ہیں، لیکن دہشت گرد جو ہیں انہوں نے آ کے نرسریز، کارخانے، فیکٹریز پاکستان میں آ کر کے لگائیں، ٹھیک ہے اور ان کی جو ڈوری ہلتی ہے جی، یا ان کا جو ریموٹ کنٹرول ہے وہ عرفانہ پاکستان میں نہیں ہے، اور یہ بڑی قابل غور بات ہے۔